الله العلي العزيز الودود، والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے. اس کی عظمت اور حرمت اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا. قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ رب العزت کے علم کے اندر ایک سال کے اندر 12 مہینوں کی گنتی ہے. یہ گنتی اس وقت سے چلی آ رہی ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے، تعظیم والے، عزت والے مہینے ہیں. وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قابل تعظیم بنایا ہے، جن کے اندر لڑائی کرنا بھی، جنگ و جدال کرنا بھی گناہ کا کام سمجھا جاتا تھا. ہاں، اگر دشمن پہل کرتا تو جواب اس کو دیا جا سکتا تھا، لیکن لڑائی کے اندر مسلمانوں کو پہل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی. ذالک الدین القیم، یہ بڑا مضبوط اور سیدھا سادہ دین ہے، پختہ دین ہے. تمام مذاہب اور تمام ملتوں کے اندر
تمام سابقہ نبیوں کی شریعت کے اندر یہ حکم اسی طرح ہے کہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں کے اندر گنا جاتا تھا جو حرمت والے مہینے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ کسی عظیم ترین ہستی کی یوم ولادت یا یوم وفات یا شہادت سے اس مہینے کو عظمت نہیں ملی، بلکہ اس کی عظمت، اس کی شان ازل سے چلی آ رہی ہے، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد 10 محرم کی ایک اپنی بھی فضیلت ہے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب غنیۃ الطالبین، اس کے اندر عاشورہ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی جس کے اندر الگ طور پہ عاشورہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے، اس وجہ سے بھی ہے، اس وجہ سے بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت نقل کرتے ہیں اس کے اندر یہ بات ہے کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا۔ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا۔ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کے ستاروں کو پیدا کیا، زمین کے اوپر پہاڑ کو پیدا کیا۔ 10 محرم کا دن جس کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن میں اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو بنایا۔ یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اسی دن سید البشر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اسی دن اللہ رب العزت نے آپ کو جنت سے نکالا اور اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جس کشتی کے اندر سوار تھے، وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹکا دی اور لگا دی۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور عاشورہ کے دن ہی آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا اور گلزار بنا دیا گیا۔ عاشورہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے فرعونیوں سے بنی اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر نجات دی۔ عاشورہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت عرش مستوی کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اور عاشورہ کے دن ہی اللہ رب العزت قیامت کو برپا کریں گے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ عاشورہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ گو اس کے اندر علماء کا، مورخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان ساری باتوں کے اندر یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ محرم الحرام کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ اس کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
یا محرم الحرام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینہ کے اندر نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ کسی کی ولادت اور کسی کی شہادت اور کسی کی وفات، اس کی وجہ سے دنوں کو فضیلت نہیں ملا کرتی۔ یہ کوئی بات فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ فلاں بندہ اس دن پیدا ہوا، فلاں بندہ اس دن وفات اس کی ہوئی تھی۔ اور بھی بہت ساری شیخ عبد القادر نے اس روایت کے تحت باتیں نقل کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے اسی دن جو ہے نا نکالا گیا، ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام ملا تو عاشورہ کا دن تھا، سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ تخت شاہی کے اوپر بٹھایا گیا تو یہی دن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا اور آپ کو آسمان کے اوپر اسی دن جو ہے نا اٹھایا گیا۔ بے شمار انہوں نے خصوصیات جو ہے نا وہ ذکر کی۔ یہ ایک بات درست ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کی پہلی تاریخ کو اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو بھی شہادت ملی ہے، جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی، جس کی حکومت عدل و انصاف کے اوپر جو ہے نا قائم تھی، جس کی حکومت کے اندر ایسی ایسی اصلاحات، ایسے ایسے قوانین، ایسے ایسے عدل و انصاف کے اوپر مبنی فیصلے ملتے ہیں کہ تاریخ دنگ رہ جاتی۔ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو یکم محرم کو شہادت ملی ہے، میری مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے نواسے ہیں، ان کو بھی بڑی دردناک طریقے سے، المناک طریقے سے، اذیت ناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ ایک ظلم کی داستان رقم کی گئی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ عاشورہ کا دن جو ہے، اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کے اندر تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہی دن ہے جس دن بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر فرعون سے اور آل فرعون سے نجات دلائی۔ فرعون کو اس دن غرق کیا گیا، اس کی حکومت جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم تو شکرانے کے طور پر جو ہے نا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعلق تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو، تم ایک رکھتے ہو، اگر اللہ رب العزت نے مجھے آئندہ سال مہلت دی تو میں 2 روزے رکھوں۔ محرم کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن ایک نہیں رکھنا چاہیے، 2 رکھنے چاہیے، یا 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو اس کو چاہیے کہ 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ رکھے، 2 دن روزہ رکھے، 1 دن روزہ نہ رکھے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت قائم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ جگہ بہ جگہ، موقع بہ موقع یہود کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہم یہود کے طریقوں کو اپناتے ہیں، غیر مسلموں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ہندوؤں کی رسموں اور رواج کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی جو صحیح، سادہ اور آسان ترین شکل ہے، اس کو ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ نبی کی سنت کے اوپر چلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہود کے طرز پہ چلنا
عیسائیوں کے طریقوں کو اپنانا، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانا، یہ ہمارے لیے بڑا آسان بنا دیا گیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ایک نہیں 2 روزے رکھنے چاہیے، اور عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہے رمضان کی روزے کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت نے 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، اب فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ رکھے بڑا ثواب ہے، نہ رکھے گناہ نہیں، رکھنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری جو ہے وہ سنت ہے۔ آج کے سبق میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا تھا 10 محرم کی مناسبت سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو عظیم ترین والدین کے عظیم ترین بیٹے ہیں۔ آپ کے والدین بھی بڑے عظیم تھے۔ جو خوبصورت ترین والدین کا خوبصورت ترین بیٹا ہے، جو اونچی شان والے والدین کا اونچی شان والا بیٹا ہے، جو فضل و کمال والے والدین کا فضل و کمال والا بیٹا ہے۔ اللہ نے ان کے والدین کو بھی بڑی عظمت سے نوازا ہے، اور اس بیٹے کو بھی بڑی عظمت سے نوازا۔ والدین کی عظمت مختلف طریقے سے ہے۔ آپ کے والدین اتنے عظیم ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی پرورش ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جس بچے کی پرورش میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جو میرے نبی کے گھر کے اندر پلا پوسا ہو، جو میرے نبی کے گھر کے اندر بڑا ہوا ہو، جو میرے نبی کا تربیت یافتہ ہو، وہ کتنا عظیم انسان ہو۔ میری مراد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ اور آپ کی جو والدہ تھی وہ تو تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور صلبی بیٹی، ان کی تربیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے یہ عظیم تو تھے ہی تھے، رشتے کے اعتبار سے بھی بڑے قریبی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد بھی ہیں۔ جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی اس وقت مواقعات بھی آپ کی ان کے ساتھ قائم ہوئی، اس لحاظ سے بھائی بھی ہیں، دینی بھائی چارہ بھی ہے، اخوت کا رشتہ بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، شہادت کے رتبے پہ فائز بھی ہے۔ اور والدہ کی تربیت بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو میرے نبی کی حقیقی اور صلبی بیٹی ہیں، وہ بھی رشتے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تر۔ فضائل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی بڑا قرب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ عظیم باپ جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو تو میرا دنیا اور آخرت کے اندر بھائی ہے۔ جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا یار، جس کا دوست، جس کا رفیق علی ہو، میں محمد بھی اس کا یار اور رفیق اور دوست ہوں۔ کتنی عظمتیں ہیں۔ خصوصیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہر انسان جنت کا مشتاق ہوتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جنت ان کے انتظار کے اندر ہے کہ یہ کب جو ہے نا میرے اندر آئیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان، حضرت عمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ ایسے شخصیات ہیں کہ جنت خود ان کی منتظر ہے۔
کون کون سی فضیلت کا تذکرہ کیا جائے؟ ماں کے فضائل کو دیکھا جائے وہ بھی عجیب و غریب قسم کے فضائل ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے یوں فرمایا جس نے میرے دل کے ٹکڑے کو اذیت اور تکلیف دی اس نے میں محمد کو اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا۔ حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ تھا۔ اور ایک روایت کے اندر جو نے فرمایا فاطمہ تیرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کا تجھے سردار مقرر کر دیا۔ کتنے عظیم والدین کا بیٹا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں بیٹے، ان کے والدین بھی بڑی عظمت والے تھے۔ ان کے نانا کا تو کمال ہی، پھر بندہ ساری زندگی کمال ہی بیان کرتا رہے، مر جائے گا نانا کا کمال بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی ملی کہ عظیم والدین کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی عظیم ہوتے ہیں۔ نیک والدین کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ان کی نیکی کے کچھ نہ کچھ اثرات ان کی اولاد پہ پڑتے ہیں۔ متقی والدین کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے اوپر مثالیں ہیں۔ آئیے میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں۔ والدین نیک ہیں، اللہ نے اولاد کی حفاظت کس طرح کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو واقعہ جو ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ سے درخواست کی اے اللہ مجھے ایسی شخصیت سے ملاقات کرا دے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو۔ ملاقات ہو گئی، سیکھنے کی غرض سے ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو پھاڑ دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک بستی کے اندر سے گزر رہے ہیں، کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اس بستی کے ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب جو بھی کام کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے، آپ نے ایک لڑکے کو جو ہے نا کیوں قتل کیا؟ آپ نے کشتی پھاڑ کے ان کا نقصان کیوں کیا؟ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں جو ہے نا بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر اجرت بھی نہیں لے رہے۔ عجیب بات۔ آپ سارے کام کرنے کے بعد جب آخر میں جواب دیا نا، تیسری بات کا جواب دینے لگا، اس دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کیا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا، اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا یہ دیوار نیچے گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ ان یتیم بچوں کے خزانے کو لوٹ کے لے جاتے اور یہ یتیم بچے محروم ہو جاتے خزانے۔ کان ابوہما صالحا، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان کے والدین بڑے نیکوکار تھے، نیکوکار والدین تھے۔ اللہ رب العزت نے نیکوکار والدین کی اولاد کی بھی حفاظت کی، صرف اولاد کی حفاظت نہیں کی، نیکوکار اولاد کی اللہ رب العزت نے ان کے خزانے کی بھی حفاظت کی کہ کوئی ان کا خزانہ جو نہ لوٹ کے نہ لے۔ آج ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتی ہے، ہماری اولادیں جو ہیں ہمارا کہا نہیں مانتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری کیسے باہر ہیں۔
کبھی ہم پیروں کے پاس جا رہے ہیں، فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، مولویوں کے پاس جا رہے ہیں، مفتیوں کے پاس جا رہے ہیں، اولاد کہا نہیں مانتی جی، اولاد جو ہے نا برا بلا کہتی ہے جی، گالیاں نکالتی ہے جی، بلکہ بعض اوقات تو والدین کو مارتے بھی ہیں جی، اتنے بدبخت ہوتے ہیں اپنے والدین کو خود مارتے پیٹتے ہیں۔ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی تعویذ دے دو جی، کوئی وظیفہ ایسا بتا دو جی جس سے ہماری اولاد ہماری کہہ کے اندر آ جائے۔ وظیفہ بتانے لگا مفت کے اندر، پیر آپ سے پیسے لے کے وظیفہ آپ کو دیتے ہیں اور تعویذ آپ کو دیتے ہیں، میں مفت کے اندر دینے لگا۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں وظیفہ بتا رہی ہے، کانا ابوہما صالحا، ان کے والدین بڑے نیکوکار تھے، شریعت کے پابند تھے، متقی تھے، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، خشیت ان کے دلوں کے اندر تھی، ان کے دل اپنے رب کے خوف سے کانپنے والے تھے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب قبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما دے۔ جوانی کے اندر اللہ نے بیٹا بھی عطا نہیں کیا، بڑھاپے کے اندر ایک نہیں 2 بیٹے عطا۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے نا، یہ میری قدرت ہے، نہ دوں تو جوانی کے عالم کے اندر بھی نہ دوں، دینے کے اوپر آ جاؤں تو بوڑھے ابراہیم کو دینے کے اوپر آ جاؤں، بیوی بھی بانج ہے، بوڑھی بھی ہے، عجوزہ بھی ہے، بچہ جننے کے قابل بھی نہیں ہے، ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، ایک نہیں اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ بڑھاپے کے اندر دینے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ جوانوں کو دینے والی ذات بھی ایک اللہ رب العزت کی ہے، بڑھاپے کے اندر دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر کامل اور پختہ نہیں ہے، ہم کبھی اس دربار پہ بھاگتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی جی فلاں جگہ پہ جاؤ، کبھی پاک پتن دھکے پڑ رہے ہیں جی، کبھی جناب کسی دربار کے اوپر لتر پڑ رہے ہیں جی، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، نہیں چاہتا کسی کو کچھ بھی نہیں۔ درباروں پہ جانے سے اولاد نہیں ملے گی، پیروں کے آستانوں پہ جانے سے تمہیں یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ یہ چیزیں دینے والی ذات، ان چیزوں کی طاقت کا خزانہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، خیر کے جتنے بھی امور ہیں اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے، جس کو چاہے تخت شاہی کے اوپر بٹھا دے اور جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر کے نیچے جو ہے نا اتار دے، یہ اس کے خزانے ہیں۔ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے۔ رب قبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بھی اپنے بندے کو خوشخبری دی ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی۔ کتنا حلیم اور بردبار بیٹا تھا کہ اللہ رب العزت نے باپ کو خواب کے اندر ذبح کرنے کا حکم دیا، بیٹا نے اف تک نہیں کی، یہ بھی نہیں پوچھا اے ابا میں تیرا بیٹا لگتا ہوں، بیٹوں کو بھی بھلا کوئی ذبح کیا کرتا ہے، نہیں، کہا جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے اس کو فوراً جو ہے نا پورا کر۔ ایسے ہوتے ہیں فرما بردار بیٹے جو اپنے والدین کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی موتی اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ والدین نیک ہوں اللہ اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ اولاد بھی نیک اور صالح دیتا ہے۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ عظیم ہے تو ان کے پیچھے ان کے والدین بھی بڑی عظمتوں والے۔ اگر ہماری اولادیں نافرمان ہیں تو اس میں ہماری بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے، تلاش کیا کریں کہاں سے ہم سے کمی جو ہے رہ گئی ہے۔ اولادوں کے فرما بردار ہونے کے اندر ہمارے رزق کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ رزق کمائے ہم حرام کا، اپنی اولاد کی زبان کے اوپر حرام کا لقمہ رکھیں،
بیوی کے منہ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالے، بیوی کیسے فرما بردار ہوگی، اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ حلال کمایا کرو، حلال کھایا کرو، حلال کی کمائی سے اگر اپنے بچوں کے اوپر بھی خرچ کرو گے، خدا کی قسم صدقے کا ثواب، مفت کا صدقہ۔ آپ جو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا، اس کو فضول نہ سمجھا کریں کہ ہم ایسے ہی جو نا پیسے ضائع کر دیں، کی کریے جی، مجبوری ہے، یہ پلے پہ جو گئے انہوں نے کچھ کرنا تھا، نہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے اوپر جو آپ کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب۔ اس لیے حلال کمائی کے صدقہ تو اللہ قبول کرتا ہے، حرام کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، بے شک وہ بیوی بچوں کے اوپر کرے۔ آج ہی میں اسی سے دلیل دے دیتا ہوں۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے، صدقے کی کھجوریں آ جاتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کی کھجور میں سے کھجور اٹھا کے اپنی زبان کے اوپر رکھ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا، انگلی منہ کے اندر ڈال کر اس بچے کے منہ سے وہ سارے کا سارا جو ہے نا باہر نکال دیا، الٹی کروا دی۔ کھجور کھانے کی بھی اجازت کیوں؟ وہ صدقے کا مال تھا۔ اور آل رسول جو ہوتے ہیں، اہل بیت جو ہوتے ہیں، ازواج مطہرات جو ہوتی ہیں، نبی کے گھرانے کے جو افراد ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ کھانا حلال نہیں کیا۔ آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے۔ حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، آل عقیل، آل عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، تمام قریشی، ان کے لیے صدقہ خیرات کھانا جائز نہیں ہے، بے شک وہ غریب ہی کیوں نہ، زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حرام کا لقمہ حضرت حسین کے اندر جائے؟ یہ تو نبی کا تربیت یافتہ ہے، یہ تو نبی کی آل اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اندر انگلی ڈال کے وہ ساری کہہ کروائی بچے کو، اور وہ سارا جو ہے نا وہ باہر نکلوا۔ حلال جب اندر جائے گا تو بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ حرام جب اندر جائے گا پھر گلا شکوہ نہ کیا کرو کہ ہماری اولادیں جو ہے نا ہماری کہہ کے اندر۔ عرض کر رہا تھا، عظیم والدین کے عظیم بیٹے، عظیم ترین والدین کے عظیم ترین فرزند ارجمند سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسین کے کان کے اندر اذان دے رہی ہے۔ جس بچے کے کان کے اندر میرا نبی خود اذان دے رہا ہو، وہ کتنے کمال والا بچہ ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ سارے فضائل جنہیں شیعہ نہیں بیان کرنے حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین کے فضائل تو ہے نا، ہم منکر نہیں، ان کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کے اپنے فضائل ہیں، حضرت فاطمہ کے اپنے فضائل ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے، اور جس کے کان کے اندر میرے نبی کی اذان کے کلمات پڑے، وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھا کر اپنے منہ کے اندر کھجور نرم کر کے چبا کے پہلے گٹی دی۔ وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس کو زندگی کا پہلا کھانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چبائی ہوئی کھجور نصیب ہوئی۔ وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے جس بچے کے منہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دخن ڈالا۔ یہ کچھ چھوٹی سی فضیلت ہے، کسی بچے کو میرے نبی کا لعاب مل جائے، کسی بچے کو میرے نبی، صحابہ اپنے بچوں کی پیدائش کے اوپر میرے نبی کے پاس لے کے آیا کرتے تھے، اور اس بات کو فضیلت کا باعث سمجھا کرتے تھے کہ آپ اس کو پیار کریں، آپ اس کے منہ کے اندر لعاب دہن ڈالیں، آپ اس کو گٹی دیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، یار انہوں فلانے کو گٹی دلاؤ، پہلا کھانا جو ہے نا اس کو فلاں سے دلواؤ تاکہ اس کے اچھے اثرات ہوں۔ کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد جس وقت پہلا کھانا گٹی جس کو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں،
وہ نیک لوگوں سے دلوایا، نرم مزاج لوگوں سے، جو حلیم اور بردبار قسم کے لوگ، نیک، متقی، نمازی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، تاکہ اس کے اثرات جو ہے نا اچھے مرتب ہوں۔ بچوں کا نکاح بھی نیک لوگوں سے پڑھوایا کرے، جنازہ بھی نیک لوگوں سے پڑھوایا کرے، گٹی بھی نیک لوگوں سے کروایا کرے، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت بچہ جس کو پہلا کھانا میرے نبی کی زبان مبارک سے چبایا ہوا کھانا نصیب ہوا، کتنا خوش نصیب بچہ جس کو ولادت کے بعد میرے نبی کا لعاب دہن نصیب ہوا۔ یہ کسی بچے کی خوش قسمتی ہے کہ میرے نبی کا پاک، صاف، شفاف لعاب جو ہے نا اس کو نصیب ہو گئے، وگرنہ لوگوں کا لعاب تو ایسا ہوتا ہے اس کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ جگہ جگہ تھوکتا ہے نا، گھر والے بھی اس سے کراہت کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ تھوکتا رہنا ہے۔ تھوکنا تو بڑی دور کی بات، کسی کو چھینک آ جائے نا، چھینک، اور وہ بیچارہ بلا اختیار جو ہے نا اس سے چھینک نکل گئی ہے اور اس کی چھینک کے کچھ ذرات آپ کے اوپر گر گئے ہیں، بس اس کی خیر نہیں ہے۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، کسی نے آداب نہیں سکھلائے، منہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہم کیسی کیسی باتیں اس کو جو ہے نا وہ سناتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے نے جان بوجھ کے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اپنا قریبی رشتے دار اس کی چھینک سے بھی اور اس کی تھوک سے بھی ہم گن کھاتے ہیں۔ نبی کا لعاب کتنا پاک ہے، کتنا صاف ستھرا ہے، کتنا اجلا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی شفاؤں والا ہے۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو نبی کا لعاب ملا۔ نبی کے لعاب کے سے کوئی صحابی گن نہیں بلکہ اپنا اعزاز سمجھا کرتا تھا، ہائے کاش مجھے یہ مل جائے، ہائے کاش مجھے یہ مل جائے۔ اپنے بچوں کو اسپیشل اس لیے لے کے آیا کرتا۔ ایک آدمی تھا، اس نے مولوی صاحب کے پاس پانی لے کے گیا، اس کو دم کر دے جی۔ مولوی نے اس کا ڈھکن بوتل کا کھول کے دم کیا اور اس کے اندر ایسے تھوڑے سے ذرات جو ہے نا وہ تھوک کے ڈال۔ اب وہ بندہ جو ہے نا اس نے پانی استعمال کرنے کے بجائے قبرستان میں جا کے گرایا کہ میں نے تو مولوی کو دم کرنے کے لیے کہا تھا، اس نے اپنی تھوک اس میں گرا دی۔ مولوی اس نے کوئی قرآن کی آیت ہی پڑھی ہوگی نا دم کرنے کے لیے، کوئی دعا ہی پڑھی ہوگی، کوئی ذکر اذکار ہی کیا ہوگا، کوئی نیک کلمات ہی جو ہے نا اچھے کلمات ہی اس نے زبان سے نکالے ہوں گے۔ اس کی تھوک کے کچھ ذرات سے ہمیں اتنی گن آتی ہے۔ یہ اعزاز اگر ملا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا لعاب جراثیموں سے بھی پاک ہے، بیماریوں سے بھی پاک ہے، اللہ نے دنیا جہان کی شفائیں اس کے اندر رکھ دی۔ اتنی شفا والا لعاب، اتنی رحمتوں والا لعاب، اتنی برکتوں والا لعاب، اتنی خیر کثیر والا لعاب، خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر کا لعاب جس وقت کروے پانی کے کنویں میں آتا تھا نا، وہ پانی کا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا۔ مومن تو کجا، کافر بھی اس کنویں سے پانی بھرتا ہے۔ نہ میٹھا پانی، آج سے پہلے تو کروا پانی ہے۔ یہ نبی کے لعاب کو اعزاز حاصل ہے۔ آج کا کوئی بہت بڑا عالم ہو، پانی کی ٹینکی کے اندر لعاب پھینک کے آپ استعمال کریں گے؟ وضو کریں گے؟ پیئیں گے؟ کبھی نہیں۔ گن آتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لعاب کے اندر جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں۔ یہ بھی قریب کرونا گزرا ہے، کسی کو چھینک بھی آ جاتی تھی، ہم اس کو 100 باتیں سناتے تھے، گھر نہیں بیٹھ سکتا تو باہر کدھر نکلے ہیں۔ منہ کے اوپر ماسک لگا کے رکھو جی، ہوا بھی باہر نہ نکلے جی، دوسری کی ہوا بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو، چھینک کے ذرات باہر نہ نکلیں جی۔ گن کھاتے تھے ہم ایک دوسرے سے، اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی والدین کے قریب نہیں ہوتے تھے، بہن بھائیوں کے قریب نہیں ہوتے تھے، ایک بندہ دوسرے کا جھوٹا پینے کے لیے گوارا نہیں کرتا تھا۔
اللہ اکبر، اللہ نے میری نبی کے لعاب کے اندر کیسی کیسی تاثیر رکھی ہے۔ کڑوے پانی کے کنویں کے اندر لعاب آیا، میٹھا پانی بن گیا، اللہ نے پانی کی تاثیر تبدیل کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر سانپ نے ڈنس لیا، تکلیف شدت کی ہونے لگی، آنکھ کے اندر آنسو بہنے لگ پڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے جو نہ ڈس لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یہ میرے نبی کے لعاب کو خصوصیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ کل خیبر کا قلعہ فتح ہونے کے لیے جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑانا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے، یا رسول اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں، میری تو آنکھوں کے اندر درد ہی بہت زیادہ ہے، یہ تو سوجی ہوئی ہیں، اتنی سوجی ہوئی ہیں کہ میں اس کو کھول بھی نہیں سکتا، آشوب چشم کے مریض جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں فوراً راما، وہ رحمتوں والا لعاب جس بچے کے منہ میں گیا وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچے ہیں جس کی زبان، جس کے منہ کے اندر میرے نبی کا لعاب ہے، جس کی ولادت کے اوپر میں اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کے کلمات میرے نبی کے آواز میں جو نہ پہنچے، جس کا نام میرے نبی نے خود رکھا حسین رضی اللہ تعالی، جس کی ولادت کے اوپر میرے نبی نے خوشی جو منائی کہ اس کا عقیقہ کیا، خود ختنہ کروایا، اس کے سر کے بال جو ہے کٹوا کر اس کے مقابلے میں آپ نے چاندی کو صدقہ کیا۔ یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ ہم خوشی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، کتنا پیسہ جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں، کیا کیا جو نا اسراف کرتے ہیں اور فضول خرچیاں جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی ولادت کے اوپر سنت کے مطابق عقیقہ کیا کریں، سنت کے مطابق اسلامی نام جو ہے نا وہ رکھا کریں، ان کی جھنڈ اتروا کر اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا تو اس کے مقابلے میں چاندی کو صدقہ جو ہے نا کیا کریں۔ یہ ساری چیزیں سنت کے امور سے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، اور فضول خرچی کے اندر جو ہے نا ہم بہت آگے۔ کس کس چیز کا تذکرہ کروں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر ہیں۔ یہ وہ عظیم بچہ ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول جماعت کرواتے ہوئے اتنی لمبی جماعت نہیں کراتے، آج تو سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ کو ایک مسئلہ بھی جو نہ سمجھا دوں، جس وقت اکیلے نماز پڑھتے ہو نا تو اس وقت آپ سست روی کے ساتھ نماز پڑھیں، لٹکا کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، خضوع کے ساتھ پڑھیں، جتنی لمبی کر سکتے ہیں کریں۔ اور جس وقت جماعت کو ہو نا تو پھر ائمہ کرام کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی تخفیف جماعت کے اندر کر سکتے ہو کرو۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، جو تم میں سے امام بنے اس کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو فَلْيُخَفِّفْ، نماز تخفیف کے ساتھ ہلکی پڑھائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے، پیچھے جو نا اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آ گئی بس آپ نماز یوں پڑھا، کیوں اعتدال کا خیال کرتے ہوئے جلدی کے ساتھ جو ہے نا پڑھا۔ امام کو چاہیے کہ وہ نماز جو ہے نا ہلکی پڑھائے۔ کیا پتہ پیچھے مریض کھڑا ہے، پیچھے جو ہے نا بیمار کھڑے ہیں، پیچھے بوڑھے ضعیف کھڑے ہیں، پیچھے عورتیں ہیں، پیچھے بچے جو نا تنگ کر دے ہیں ان کو، اس لیے امام کو حکم یہ ہے کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے۔ ہاں اکیلے آپ پڑھتے ہو تو پھر میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم پڑ جاتے تھے۔ یہ میرے نبی کی نماز کی کیفیت ہے۔ جب اکیلے پڑھا کرتے تھے، بعض صحابی جس وقت اپنی خالہ کے گھر میں آتے تو وہ نبی کی رات کی نماز کو دیکھتے، ساتھ کھڑے ہو جاتے، رکوع میں جاتے، اتنا طویل رکوع ہو جاتا کہ وہ سمجھتے کہ
ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کی روح ہی پرواز کر گئی۔ سجدے کے اندر اللہ کے پیغمبر جاتے اتنا طویل سجدہ ہو جاتا کہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھا بس آج کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے نہیں، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب تنہائی اور خلوت کے اندر نماز پڑھتے اللہ کے پیغمبر یوں پڑھتے، اور جب مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے جماعت کراتے پھر مقتدیوں کا پورا پورا لحاظ کرتے۔ لیکن آج دیکھیں نا، آپ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے یہ خیال ہونے لگا شاید اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ گئے ہیں، لیکن انہوں نے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہا ہوگا، ہمیں آواز نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے ایسے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کہیں اٹھے تو نہیں ہوئے، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، اوپر جو ہے نا حضرت حسنین کریمین میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس عظیم صحابی کی وجہ سے، اس عظیم بچے کی وجہ سے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا، جو بالکل چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، جب بڑے آدمی والدین نماز پڑھ رہے ہوں سجدے میں ہوں وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان بچوں کا کتنا لحاظ کیا ہے۔ جس کے لیے میرے نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، وہ بچہ کتنا عظیم ہوگا۔ فضائل تو بے شمار ہیں، چلے ایک چھوٹی سی فضیلت اور بھی جو ہے نا وہ سناتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سجدا شباب اہل الجنہ۔ اے لوگو، میرا حسن اور میرا حسین جو ہے یہ جنتی لوگوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ خود بھی نوجوانی کے عالم کے اندر انہوں نے وفات نہیں پائی، غالباً 55 سال کی عمر کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ 50-55 سال کا عمر آج کل کے دور کے اندر اس امت کے اندر بوڑھا ہی گنا جاتا ہے نا، جوان تو نہیں گنا جاتا۔ جوان تو اس کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 40 سے نیچے ہو، 40 سے جب اوپر چلا گیا پھر اس کو کوئی بھی جوان نہیں کہتا۔ اب بڑھاپے کی عمر شروع ہو گئی ہے، 40 سے اوپر کی عمر بڑھاپے کی ابتدا ہے، 40 سے نیچے یہ جو ہے نا جوانی تصور کی جاتی ہے۔ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ جائیں گے وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں گے، جائے کہ دنیا کے اندر وہ بڑھاپے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ جنت کے اندر جس نے بھی جانا ہے اس نے جوان ہو کے جانا ہے۔ ایک لطیفہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بڑھیا کو کہا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی، وہ بیچاری رونے لگ پڑی۔ مراد تو یہ تھی کہ تم بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے تو جوان کر کے تم جاؤ۔ وہ سمجھے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بوڑھی جو ہے نا وہ نہیں جائے گی تو جنت میں تو میں بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ میں تو بوڑھی ہوں۔ یہ مراد نہیں تھی۔ بوڑھے بھی جنت کے اندر جائیں گے تو جنت کے اندر جانے کی جو ان کی عمر ہے وہ 33 سال خوب بھرپور جوانی کی عمر۔ ایک روایت کے اندر بھی اس طرح آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھایا گیا 33 سال کی عمر میں، بھرپور جوانی کی عمر۔ یہی عمر جنتی کی جو نا، ہر جنتی کو جنت کے اندر یہی عمر جو ہے نا وہ ملے گی، اور جنت کے اندر کبھی کوئی آدمی برا نہیں ہوگا، یہ عمر بڑھے گی نہیں، اسی عمر کے اوپر سدا سب دن جو ہے نا وہ قائم رہنا ہے۔ دنیا کے اندر بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد تغیر و تبدل ہے، لیکن جنت کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، جہاں نہ وہاں کی نعمتیں تغیر و تبدل واقع ہوگی اور نہ ہی وہاں کے جو ہے نا دن رات کے اندر تغیر و تبدل ہوگا، اور نہ ہی انسان کی عمر کے اندر تغیر و تبدل ہوگا۔ سدا جوان جو ہے نا وہاں پہ رہے گا، یہاں تو بڑھاپا بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں۔ اچھا ایک اور روایت سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر سیدا کہول اہل الجنہ۔ ابو بکر اور عمر جنت میں برے لوگوں کے سردار ہوں گے، یہ جنت میں برے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جنت کے اندر تو برا ہوگا ہی نہیں، یہ کیسے ان کے سردار ہو گئے؟ تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر جوانی کی حالت میں چلے گئے ان کے سردار
حسن اور حسین ہوں گے، اور جو لوگ بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے سردار ابو بکر اور عمر جو نہ ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حسن اور حسین تو دنیا کے اندر سے جوانی کی حالت میں نہیں گئے، وہ تو بڑھاپے کی حالت میں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سارے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، لیکن حسن اور حسین کے بھی سردار جنت کے اندر ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اللہ نے ہر کسی صحابی کی اپنی اپنی فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی ہوئی ہے۔ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر بھی لازم ہے اہل بیت کا بھی ادب اور احترام کرے، ازواج مطہرات کا بھی ادب اور احترام کرے، نبی کے گھرانے کا بھی ادب اور احترام کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر اصحاب ہیں، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے سارے صحابہ ہم سے زیادہ افضل ہیں، دیندار ہیں، شرف والے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں۔ آج کل کے دور کا کوئی بڑے سے بڑا علامہ، فہامہ، مفتی، مولوی سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری امت بھی اکٹھی ہو جائے، کسی ایک صحابی کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر کے اپنے دین کو خراب مت کیا کریں، ہر صحابی کا ادب اور احترام کریں۔ اکرموا اصحابی، میرے نبی کا فرمان ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی عزت کو بجا لاؤ۔ جو لوگ صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ان کا ایمان خطرے کے اندر جو نہ پڑا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔